ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ ہندوستان کے ایک مشہور لیکھک، اردو ادیب اور شاعر گزرے ہیں جن کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، حضرت مولانا اسماعیل میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی عشق و عقیدت کے اندر کسی مسلمان کے جذبے کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے بسنے والے تمام انسانوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے ہندو مت کا ماننے والا ہو، بودھ مذہب کا پیروکار ہو، عیسائی ہو، یہود و نصارہ ہو، ان میں سے کسی نے بھی اپنے مذہب کے قائد کو، اپنے دھرم گرو کو اتنا ٹوٹ کر نہیں چاہا جتنا کہ مذہب اسلام کے پیروکاروں نے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے قائد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ایک مسلمان کے اسلام کا، ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے دل میں ساری محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ خطبے میں جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، اپنے کان کھول کر سن لو اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم میں سے کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان، لا یؤمن احدکم، کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میری محبت، محمد الرسول اللہ کی محبت اس کے نزدیک، اس کے مال، اس کی دھن سمپتی، آبا و اجداد، مال و دولت، سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر اس کے نظروں میں اگر میں عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک کہ وہ مسلمان کامل ایمان والا اور کامل اسلام والا ہو نہیں سکتا۔ حضور کی محبت ساری محبتوں سے بڑھ کر جب تک کہ ایک مسلمان کے دل میں ہو نہ جائے، رچ بس نہ جائے، اس مسلمان کا اسلام اور اس مومن کا ایمان کامل نہیں کہلا سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن ہشام کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم حضور کی سنگت میں تھے، حضور کے ساتھ تھے۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر، اور حضور نے اپنے مقدس ہاتھوں کے اندر حضرت عمر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر کی سعادت مندی، ان کی خوش نصیبی کہ ان کا ہاتھ حضور کے مقدس ہاتھوں کے بیچ، تو وارفتگی اور بے خودی کے عالم میں کہنے لگے، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، یا رسول اللہ، سوائے میری اپنی ذات کے، سوائے میری اپنی جان کے، مجھے آپ کی ذات پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ترین ہے۔ سوائے میری اپنی ذات کے، میری اپنی جان کے، آپ میری نظروں کے اندر پوری کائنات اور دنیا عالم میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ جیسے حضور نے ان کی زبان سے یہ الفاظ سنے، آپ نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر، یہ جو تمہارا دعوی محبت ہے کہ میری اپنی ذات کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہے اور زیادہ عزیز ہے، تمہارا یہ دعوی محبت ابھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ابھی قابل قدر نہیں ہے۔ کب تک کہ؟ جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ میری ذات کے علاوہ میں آپ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک میری محبت تمہاری اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر نہ ہو جائے، تب تک کہ تمہارا دعوی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عمر نے یہ سنا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، الآن، یا رسول اللہ، اگر یہ معاملہ ہے، واللہ تو میں خدا پاک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لأنت احب الی من نفسی، آپ کی ذات مجھے میرے نزدیک اب میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ترین ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، عمر، یہ ہوئی نا بات، الآن یا عمر، اب تمہارا دعوی محبت قابل قبول ہے اور قابل قدر ہے۔ جب تک کہ حضور کی محبت ساری محبتوں سے بڑھ کر ایک مسلمان کے دل میں رچ بس نہ جائے، حضور اس کے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، اس کا دعوی محبت اور حضور سے عشق و محبت کا انداز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، تاریخ اسلام کا ایک زرین اور سنہرا باب کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ کو۔ تو کفار مکہ کی طرف سے ایک شخص منتخب کیے گئے تھے، ان کا نام تھا عروہ ابن مسعود ثقفی، قبیلہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا اور نام تھا ان کا عروہ ابن مسعود۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ حالت کفر میں تھے، کافر تھے۔ وہ مسلمانوں کے پاس گئے، کفار کے کچھ مطالبات ان کے سامنے رکھے، معاملات جو کچھ بھی ہوئے
وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ عشق و محبت کا جو منظر دیکھا تو وہ اس کو بیان کیے بغیر رہ نہیں سکے۔ جب وہ واپس آئے کفار مکہ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ محمد کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ، اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ تمہارا جو کچھ بھی جذبہ ہے، جو کچھ بھی معاملات ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا ہے، میں تمہارے سامنے وہ منظر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ تو وہ قوم کے لوگوں سے مخاطب کر کے کہنے لگے عروہ ابن مسعود مسلمان نہیں ہے، حالت کفر میں ہے، لیکن جو عشق و محبت کا منظر انہوں نے صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ دیکھا وہ اس کو بیان کیے بغیر رہ نہیں سکے۔ وہ کہنے لگے ای قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لقد وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، چپے چپے کی میں نے خاک چھانی ہے، ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، اور کوئی معمولی چھوٹے موٹے ایرے غیرے نتو خیرے کے درباروں میں نہیں، بلکہ اس وقت کے سپر پاور جن کے نام کا پوری دنیا کے اندر طوطی بولتا تھا، بول بالا تھا، قیصر، کسریٰ، نجاشی بادشاہ، یہ بڑے بڑے نام تھے اس وقت کے۔ تو کہنے لگے کہ میں ان کے درباروں کے اندر بھی گیا ہوں، ان کے محلات کے اندر بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے، لیکن واللہ ما ان رأیت ملکا قط انہ یعظم اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ وہ کہنے لگے میں خدا پاک کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو منظر نامہ میں نے محمد کے ساتھیوں کا ان کے ساتھ میں دیکھا ہے وہ کسی بادشاہ کے دربار میں بھی مجھے دیکھنے کو نہیں ملا۔ وہ کہنے لگے کیا بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جتنی تعظیم، جتنی تکریم، جتنا ادب و احترام محمد کے ساتھی ان کا کرتے ہیں نا، وہ کسی بادشاہ کے درباری اور بادشاہ کے وزیر بھی بادشاہ سلامت کا نہیں کرتے۔ کما یعظم اصحاب محمد محمدا، جس طرح محمد کے ماننے والے محمد کے صحابہ محمد کا پروٹوکول کرتے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں، ان کے عشق و محبت کے آداب بجا لاتے ہیں، میں نے یہ منظر نامہ کسی دوسرے دربار میں نہیں دیکھا۔ کہنے لگے تم نے کیا دیکھا ہے؟ اب آگے سننا۔ وہ کہنے لگے عروہ ابن مسعود واللہ قسم بخدا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، جب محمد تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ تھوک ان کا زمین پر گرتا اس سے پہلے ان کے اصحاب، ان کے صحابہ آگے لپک کر اس تھوک کو اپنے ہاتھ کے اندر جھیل لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں، محمد کے تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور ان میں سے جس کے بھی ہاتھ کے اندر، جس کے بھی ہتھیلی پر وہ تھوک گرتا ہے، پڑتا ہے، وہ اس کو اپنے چہرے پر ملنے لگتا ہے، اپنے جسم پر ملنے لگتا ہے، عشق و محبت کے اندر حضور کا تھوک۔ صحابہ کرام نے اتنی ٹوٹ کر حضور سے محبت کی ہے کہ یہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے، اور آج تک بلکہ قیامت تک دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے اور رہے گی۔ وہ کہنے لگے جب یہ تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، آگے لپک کر اپنے ہاتھوں میں کیچ کر لیتے ہیں، کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں پر اور اپنے جسم پر مل رہا ہے۔ آگے کہنے لگے اذا امرہم ابتدروہ، جب بھی محمد کوئی حکم ان کو کرتے ہیں تو وہ اس حکم کی تعمیل میں دیوارہ وار آگے بڑھتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حضور کے اس فرمان کی تعمیل کے لیے کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھنے پائے اور کوئی مجھ سے سبقت نہ لے جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں ہر کوئی پیش رہتا ہے۔ اذا توضأ، جب وہ وضو کرتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، کادوا یقتتلون علی وضوئہ، تو وہ ان کے وضو کا جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے نا، وضو کے استعمال شدہ پانی کا مطلب یہ نہیں کہ جو بالٹی میں اور ٹب کے اندر پانی بچا ہوا وہ پانی نہیں، جو ان کے اعضائے وضو، انہوں نے چہرہ دھویا تو چہرے پر سے جو گرنے والا پانی ہے، ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں سے جو لگ کر نیچے گرنے والا پانی ہے، اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ کادوا یقتتلون علی وضوئہ، ان کا جو مستعمل استعمال شدہ پانی ہوتا ہے اس کو اس طرح لپک لپک کر آگے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کے اندر کیچ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے۔ دنیا نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ اور وخفضوا اصواتهم عنده، اور جب بھی محمد کوئی بات کہنے کے لیے اپنی زبان کو جنبش دیتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں، تو اس وقت ان کے تمام صحابہ تعظیم اور ادب کے مارے اپنی آواز ان کے سامنے اونچی نہیں کرتے، بالکل خاموش چپی سادے ان کی بات کو سنتے ہیں۔ اور اگلا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا وما يحدون الیہ النظر تعظیما لہ، اور میں نے تمام صحابہ کا یہ ماجرا دیکھا، اور وہ ابن مسعود کافر ہے، حالت کفر میں ہے، لیکن گواہی دے رہے ہیں کہ محمد کے صحابہ کا ان کی تعظیم کے بارے میں یہ عالم ہے کہ وہ ان کی طرف کبھی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ تعظیم و تکریم کی وجہ سے صحابہ کرام حضور کی طرف دیکھنے کی جسارت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھے، مرض الوفات کے عالم میں، تو لوگ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، وہ رونے لگے، تو لوگوں کے ساتھ کچھ بات چیت ان کی ہوئی، تو کسی نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ذرا حضور کا مبارک حلیہ، حضور کا سراپا سر سے لے کر پیر تک حضور کیسے دکھتے تھے، آپ کا سراپا تو بیان کرو۔ وہ کہنے لگے میری اتنی جسارت ہی نہیں ہے، میری اتنی جرت نہیں ہے کہ میں حضور کا حلیہ بیان کروں۔ تو وہ سکتے میں پڑ گئے۔ پوچھنے والے کہنے لگے کہ آپ حضور کے اتنے چہیتے صحابی ہیں، خاص الخاص ہے، آپ حضور کا حلیہ نہیں بیان کر سکتے؟
یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے میں تو تب بیان کروں گا جب میں نے حضور کو نظر بھر کے دیکھا ہوگا. میں تو حضور کی تعظیم تکریم آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے حضور کی طرف آج تک نظر اٹھا کر نظر بھر کے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکا. تو میں کیا بیان کروں کہ حضور کیسے دکھتے تھے اور کیسے نظر آتے. تو یہ صحابہ کرام کی وارفتگی، ان کے عشق و محبت، ان کی بے خودی کا عالم تھا. ٹوٹ کر اپنے چہیتے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا منظرنامہ پیش فرمایا. یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے. فرماتی ہے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ انک لاحب الی من نفسی، یا رسول اللہ آپ اس وقت اس کائنات کے اندر مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور کہنے لگے وہ احب الی من والدی، میرے والد جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر وجود بخشا ہے. باپ اور ماں سے بڑھ کر انسان کی نظروں میں تو کوئی قابل تعظیم نہیں ہوتا. اس کو کہنے لگے میری اپنی جان سے بھی زیادہ اور میرے والد سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہے اور عزیز ہے. اور کہنے لگے وانی لاکون فی البیت، یا رسول اللہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں نا، فاذکرک، مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے، فما اصبر، تو مجھے صبر نہیں آتا، میرے دل کو قرار نہیں آتا، میری طبیعت کو چین نہیں آتا، حتی آتیا، یہاں تک کہ میں اپنے گھر سے نکل کر آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہوں، فانظر الیک، اور جب تک کہ آپ کا دیدار نہیں کر لیتا، آپ کی زیارت نہیں کر لیتا، میرے بے قرار دل کو قرار نہیں آتا، میرے بے چین دل کو چین نصیب نہیں ہوتا. اور کہنے لگے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي، یا رسول اللہ کبھی کبھار یہ بھی خیال آتا کہ جب میں مر کر اللہ کی بارگاہ کے اندر چلا جاؤں گا، وہ موتوں کا، اور آپ بھی اس دنیا سے وصال فرما جائیں گے، آپ بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں گے. عرفت انک اذا دخلت الجنہ، یا رسول اللہ مجھے معاملہ تو معلوم ہے کہ جب آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو آپ کا کیا مقام ہوگا. رفعت مع النبیین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کائنات کے اندر بھی امام الانبیاء کے منصب پر فائز فرمایا، سارے نبیوں کے آپ سردار ہیں. جب آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو ہم معمولی سی خادموں کی کیا اوقات اور کیا حیثیت کہ ہم آپ سے ملاقات کر سکے. آپ کا تو جو کچھ مقام وہاں پر ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے اور آپ ہی جانتے ہیں. وانی اذا دخلت الجنہ، اور میں بھی جنت کے اندر چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. خشیت، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے، انی لا اراکا، کہ آپ تو مقام نبوت کے بلند ترین مقام پر وہاں پر فائز ہوگے. یا رسول اللہ جنت میں داخل ہونے کے بعد مجھے اگر ساری نعمتیں بھی میسر ہیں، اگر میری آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، میری آپ کی ذات تک کی رسائی نہیں ہو رہی ہے، میری آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، آپ کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا، تو میں کیا کروں گا. بار بار یہ خیال مجھے ستاتا ہے. جب حضور نے ان کی اتنی کوڑن دیکھی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میرے والد سے بھی زیادہ عزیز ہے، کائنات کی ہر ہستی سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں، گھر کے اندر جب کبھی مجھے آپ کا خیال آتا ہے تو جب تک کہ میں آپ کا دیدار نہیں کر لیتا مجھے چین نہیں آتا، مجھے قرار نصیب نہیں ہوتا. یا رسول اللہ جنت میں تو آپ کس بلند مقام پر ہوں گے، میں کہاں جنت کے کونے خدرے میں بیٹھا ہوں گا، آپ سے ملاقات ہوتی نہیں ہوتی، دیدار ہوتا یا میں محروم کر دیا جاؤں. حضرت جبرائیل فوراً آئے اور قرآن مجید کے 5ویں پارے کی آیت لے کر نازل ہوئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، لوگوں سن لو، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا، ان کا سچا عاشق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں جانے دے گا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے سچے عاشق اور فرما بردار ہوگے نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں فرمائی، انعام فرمایا. وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ، اور صدیقین کے منصب پر جو فائز ہونے والے ہیں، وہ شہداء، راہ خدا کے اندر جذبہ شہادت سے سرفراز ہونے والے، وہ صالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہوگے. اللہ تعالیٰ تم کو محروم نہیں کرے گا. جب انہوں نے یہ سنا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی دید اور آپ کا دیدار اور زیارت جنت کے اندر نصیب ہوگی اور آپ کا ساتھ وہاں بھی نصیب ہوگا، تو پھر ان کے بے قرار دل کو قرار آیا. اسی طرح ایک صحابی تھے، اور جب کبھی حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھتے نا، وہ حضور سے کلام نہیں فرماتے تھے، حضور سے آ کر کوئی سوال نہیں کرتے تھے، حضور سے کوئی مطالبہ یا پیشکش نہیں کرتے تھے، کچھ پوچھتے نہیں تھے. بس ان کی وارفتگی عشق و محبت کا یہ عالم تھا. روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ جب حضور کی مجلس میں آتے تو پیچھے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ٹکٹکی باندھ کر یکساں نظروں کے ساتھ صرف حضور کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتے تھے. بس صرف اپنی نظروں کو حضور کے روح انور پر گاڑ کر رکھتے اور آپ کے چہرے انور، آپ کے مبارک اور مقدس چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور نے یہ منظر ملاحظہ فرما لیا، اور روایت کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ وہ اس طرح لگاتار ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکتے تھے، آنکھ بھی نہیں جھپکتے تھے. کیا عشق و محبت کا عالم ہوگا. حضور نے ان سے پوچھ لیا، دریافت فرمایا ماں بالو کا، کیا معاملہ ہے کہ تم اس طرح لگاتار ٹکٹکی باندھ کر میری طرف دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر نثار، میں صرف آپ کے چہرے انور کے دیدار سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. میں یہاں آتا ہوں آپ کی مجلس کے اندر، آپ کے چہرے انور پر نظر ڈالتا ہوں اور آپ کے چہرے کا دیدار، آپ کی زیارت سے اپنی ذات کو، اپنی آنکھوں کو لطف اندوز کرتے رہتا ہوں. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کاشتکار پیشہ تھا ان کا. ایک مرتبہ اپنے کھیتی باڑی کے کام کے اندر مصروف تھے کھیت کے اندر. اسی بیچ ان کے فرزند، ان کے لڑکے افتہ خیزہ بھاگتے دوڑتے ہانپتے کانپتے کھیت کے اندر حاضر ہوئے، اور بولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی خبر ان کو سنائی
کہ جو دنیا کی سب سے زیادہ غم اندوہ خبر ان کے لیے ہو سکتی تھی۔ ان کے لڑکے بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ابو جان، کہنے لگے بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میرے اور آپ کے چہیتی ہستی، ہماری عزیز ترین محبوب ترین ہستی حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے، آپ پردہ فرما گئے، آپ کا وصال اور انتقال ہو گیا۔ جیسے انہوں نے اپنی بیٹی کی زبان سے یہ خبر سنی کہ حضور وفات پا گئے ہیں، تو انہوں نے اسی وقت ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اٹھائے اور انہوں نے دعا فرمائی، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار یہ جو میری آنکھیں تھی، میری آنکھیں صرف اسی لیے تھی کہ میں ان آنکھوں سے تیرے محبوب اور اپنے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور آپ کی زیارت کیا کرتا تھا۔ جب میرے محبوب اس دنیا کے اندر نہیں رہے، جب تو نے اپنی مقدس بارگاہ کے اندر ان کو بلا لیا، تو پروردگار میری تجھ سے دعا ہے اللہم اذہب بصری کہ اب میری بینائی کو تو ختم کر دے اور میری آنکھوں کو واپس لے لے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے لڑکے وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے من وہاں اسی وقت ان کی دعا قبول کیا اور وہ دونوں آنکھوں سے بالکل نابینا ہو گئے۔ اسی طرح ایک تابعی ہے، ان کا نام ہے قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں انا رجلا من اصحاب محمد ذهب بصره کہ حضور کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی تھے۔ اب سارے صحابہ کے نام نہ آپ کو معلوم ہے، نہ کتابوں کے اندر لکھے، نہ مجھے معلوم ہے، نہ دارالدیوبند کے شیخ الحدیث کو معلوم ہے، نہ کسی ہستی کو معلوم ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجموعہ، ہر ایک کے نام تھوڑی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے، تو ان کا نام کتابوں کے اندر درج نہیں ہے، وہ کون تھے؟ تو یہ قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور بڑھاپے کے عالم میں ان کی بینائی جو ہے تقریباً رخصت ہو چکی تھی، ان کو نظر نہیں آتا تھا، نابینا ہو چکے تھے۔ تو زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، چند لوگ جو ہے ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر اور دولت گدے پر حاضر ہوئے۔ عیادت کرنے والوں نے، تیمارداری کرنے والوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ حضرت آپ کی آنکھیں سلامت رہتی تو آپ ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ ان کی زبان سے الفاظ سنے، وہ صحابی رسول نے، وہ کہنے لگے کنت اریدہما لانظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میری آنکھوں اور بینائی کے چلے جانے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آنکھیں جو دیا تھا، ان آنکھوں سے نوازا تھا، ان آنکھوں کا میرے پاس رہنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں ان آنکھوں سے اپنے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتا تھا، ان آنکھوں سے آپ کی زیارت کیا کرتا تھا۔ جب میرے حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فَأَمَّا إِذَا قُبِضَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب کہ میری محبوب ہستی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ کے اندر بلا لیا ہے، فَوَاللَّهِ قسم بخدا مَا يَسُرُّنِي أَن بِهِمَا بِظَبْيٍ مِّن ظِبَاءِ الطِّبَالَةِ، اگر مجھے ان 2 آنکھوں کے بدلے دنیا کی خوبصورت ترین آنکھ جس کو چشم غزال کہا جاتا ہے، ہرن کی آنکھیں، کتنی خوبصورت ہوتی ہے ہرنی کی آنکھیں، خدا پاک کی قسم اگر مجھے ان آنکھوں کے بدلے ہرن کی خوبصورت آنکھیں بھی نصیب فرما دے تو میں ان آنکھوں کو ایکسیپٹ کرنے اور لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ان آنکھوں کو لے کر کیا کروں گا؟ ایک صحابی ہے حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور جو ہے نا جنگ احد کے موقع پر کفار مکہ کے خلاف صفیں سیدھی فرما رہے تھے۔ سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صف کے اندر کھڑے ہوئے تھے، لیکن یہ تھوڑے سے آگے یا پیچھے کھڑے ہوئے تھے، صف کے اندر برابر بالکل سیدھے نہیں تھے، تو حضور صفوں کو ترتیب دے رہے تھے، صفیں سیدھے فرما رہے تھے۔ تو آپ نے جو ہے نا حضور کے مقدس ہاتھوں کے اندر کوئی نیزہ، بھالا یا چھڑی ٹائپ کی کوئی چیز تھی، آپ نے ہلکا سا ان کے پیٹ کے اندر اس کو چبویا یا قدموں کے اندر، اور آپ نے اشارہ فرمایا استو یا سواد، سواد تھوڑا صف کے بیچوں بیچ کھڑے رہو اور صف کے ساتھ بالکل صف کے اندر شامل ہو جاؤ، آگے پیچھے مت کھڑے رہو۔ فطعنہ فی بطنہ، حضور نے اس لکڑی سے جو ہے نا ان کے پیٹ کے اندر ہلکا سا، پیٹ کے الفاظ ہیں یہاں پر، فطعنہ فی بطنہ، تو حضور نے اپنے اس مقدس چھڑی کے ذریعے سے ان کے پیٹ کے اندر ہلکا سا چبویا اور کہا کہ استو یا سواد، سواد تم جو ہے نا بالکل سیدھے صف کے اندر کھڑے ہو جاؤ، آگے پیچھے مت کھڑے رہو۔ تو وہ کہنے لگے اوجعتنی یا رسول اللہ، حضور آپ نے جو میرے پیٹ کے اندر لکڑی چبوئی ہے مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فاوقدنی، تو آپ نے جو مجھے تکلیف پہنچائی ہے مجھے اس تکلیف کا بدلہ چاہیے۔ فکشف عن بطنہ، حضور نے بھی اپنا جسم مبارک، اپنا پیٹ مبارک ان کے سامنے کر دیا اور آپ نے فرمایا استقد، سواد میں نے تم کو لکڑی چبو کر پیٹ کے اندر تکلیف دی ہے اور تم اس کا بدلہ چاہتے ہو تو لو میں حاضر ہوں، تم مجھ سے اپنا بدلہ پورا کر لو۔ حضور نے جیسے ہی اپنا پیٹ مبارک ان کے سامنے کیا اور اپنا جسم مبارک ان کے سامنے رکھا، فاعتنقہ، تو حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خودی اور وارفتگی کے عالم میں حضور کے جسم مبارک سے چمٹ گئے اور اس کو بوسے دینے لگ گئے، پپیاں لینے لگ گئے، چومنے لگ گئے۔ فقبل بطنہ، اور حضور کے مبارک پیٹ کو، آپ کے پہلوؤں کو، آپ کے بازوؤں کو بے تحاشا وارفتگی کے ساتھ میں چومنے لگے۔ حضور نے جب یہ منظر دیکھا دریافت فرمایا ما حملک علی ھذا یا سواد، سواد یہ کیا ہے؟ ان کا نام تھا نا، اس میں گرامی تھا سواد ابن غزیہ، سواد یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، حضور آپ تو جانتے ہیں حضر ما ترى کہ اس وقت ہم بھی اور آپ بھی میدان جنگ کے اندر کھڑے ہیں، اور فإنی احب ان اکون آخر العہد بک ان یمس جلدی جلدک، ہو سکتا ہے کہ یہ میری آپ کی آخری ملاقات ہو، تو میں نے چاہا کہ میرا زندگی کا سب سے آخری عمل جو ہو وہ یہ ہو
کہ میرا جسم آپ کے مقدس جسم کے ساتھ مس ہو جائے, ٹچ ہو جائے. بس میری یہ خواہش تھی, اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کر دیا. کس طرح سے؟ اس طرح سے بس ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی تکلیف کا مجھے بدلہ چاہیے. حضور نے ان کے سامنے پیش کیا, اور ان کے مبارک ہونٹ, ان کا جسم حضور کے مقدس جسم کے ساتھ مس ہو گیا, ٹچ ہو گیا. فدعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے جب یہ بے خودی کا عالم دیکھا تو آپ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. اب وہ اس غزوے کے اندر شہید ہوئے یا حیات رہے, یہ روایتوں کے اندر نہیں ملتا. اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ بھی بڑے چہیتے صحابی اسید ابن حضیر, یہ تو کافی پاپولر ہے اور مشہور صحابی ہے. ان کی ایک اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ بڑے خوش مزاج تھے, لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے, دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے, بڑے خوش مزاج صحابی تھے. بینما ہوا یحدث القوم, ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی مجلس کے اندر, اور لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے, ہنسا رہے تھے. وکان فیہ مزاح, اور ان کی مزاج اور طبیعت کے اندر خوش مزاجی تھی. تو بینما یضحکہم, اس مجلس کے اندر تشریف فرماتے لوگوں کو ہنسا رہے تھے. فتعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خاصرتہ بعود, حضور کے ہاتھ میں عود نامی ایک لکڑی تھی, جو عود آپ نے جو ہے نا ان کو تنبہ فرمانے کے لیے حضور نے ان کے پہلو کے اندر ہلکی سی وہ لکڑی چبوئی. اشارہ یہ تھا کہ بس ہنسنا ہنسانا بند کرو, اب بہت ہوا, اب تھوڑا سنجیدہ ہو جاؤ, یہ کہنے کا مطلب تھا حضور کا. تو وہ کہنے لگے اصبرنی یا رسول اللہ, حضور آپ نے جو میرے پہلو کے اندر یہ لکڑی چبوئی ہے, آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, مجھے آپ کے اس معاملے سے تکلیف ہوئی ہے, اور میں اپنی اس تکلیف کا بدلہ آپ سے چاہتا ہوں. یہ بھی وہی معاملہ ہے. حضور نے فرمایا استبر, لے لو اپنا بدلہ پورا کر لو. قالا, تو وہ کہنے لگے حضرت اسید ابن حضیر ایسے بدلہ پورا نہیں ہوگا حضور. معاملہ یہ تھا کہ جس وقت آپ نے میرے پیٹ کے اور میرے بازو کے اندر پہلو کے اندر لکڑی چبوئی ہے, تو میرا پیٹ ننگا تھا, آپ نے ننگے پیٹ پر جو ہے ننگے بازو پر لکڑی چبوئی ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا, اور آپ کے مقدس جسم پر اس وقت قمیص ہے, تو میرا بدلہ تو پورا نہیں ہوگا, آدھا ادھورا رہ جائے گا, نامکمل ہوگا. وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصِي, اور جب آپ نے مجھے چبویا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا. فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قمیصہ, حضور نے کہا کہ لو اپنا بدلہ پوری طرح سے پورا کر لو اور کمپلیٹ کر لو, اور حضور نے اپنے مقدس جسم سے اپنا کپڑا ہٹا دیا. جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو تو موقع ہی چاہیے تھا. دل عشاق حیلہ گر باشد, عاشقوں کا دل جو ہوتا ہے وہ بس ہیلے تلاش کرتا ہے, بہانے تلاش کرتا ہے کہ کب کوئی موقع ہاتھ آ جائے اور میں اپنا عشق یہاں پورا انڈیل کر رکھ دوں. فاحتضنہ, جیسے حضور نے اپنا مقدس کرتا اٹھایا, فاحتضنہ, حضور کے جسم مبارک سے چمٹ گئے. وجعل يقبل کشحہ, حضور کے پہلوؤں کو, آپ کے بازوؤں کو, آپ کے جسم کو, آپ کے پیٹ کو, آپ کے پیٹ مبارک کو بے تحاشا بوسے دینے لگ گئے. وَإِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا, اور کہنے لگے یا رسول اللہ بس میرا یہی منشا تھی, میرا یہی معاملہ تھا, اور میرا یہی ارادہ تھا کہ میں آپ کے جسم مبارک کو بوسے دینا چاہتا تھا. میں نے بہانہ تلاش کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے, میرا بدلہ پورا ہو گیا. یہ دنیا کے انوکھے عاشق تھے جو زمین و آسمان کی نگاہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دیکھے آج سے 1450 برس پہلے, نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے کسی ہستی کے ساتھ, اور نہ قیامت تک دیکھ سکیں گے. لیلا مجنوں کی کہانیاں تو حضرت صرف کہانیوں کی حد تک ہے, ڈرامائی انداز میں لوگ اس کو آج کل پیش بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ صرف کتابوں کے اندر لکھت میں ہے, پڑھے ہوئے ہیں. لوگ اس کو پڑھتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں, اور لیلا مجنوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ واقعہ کیا عاشق تھے اور کیا فرحات تھا کہ جو شری کے لیے پہاڑ کاٹ کے اس میں سے دودھ کی نہر نکال کر اس نے جاری کر دیا. یہ صرف ڈراموں کی حد تک ہے اور کہانیوں کی حد تک محدود ہے. کہانیوں سے آگے بڑھ کر عمل اور کردار کے غازی اگر کوئی بن کر ثابت ہوئے تو حضور کے حق میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی جنہوں نے واقعتاً ان کہانیوں کو حقیقت میں دنیا کے سامنے پیش کیا. غزوہ احد کا موقع ہے, جب جنگ خاتمے کو پہنچی تو ایک صحابیہ تھی, وہ بھاگی دوڑی آئی جنگ کے خاتمے کے موقع پر, اور یہ وہ صحابیہ ہے کہ ان کے والد اس جنگ کے اندر شریک تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. ان کے شوہر شریک تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. ان کے بچے لڑکے شریک تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. پورا گھرانہ اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو گئے. میدان جنگ کے اندر بھاگتے دوڑتے پہنچی تو کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی امانت تھی, اللہ کی امانت اس کے پاس واپس چلی گئی. تھوڑا آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے, تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے. انا للہ پڑا اور آگے بڑھتے ہوئے صرف ایک ہی سوال کر رہی تھی سب سے, سب کو چھوڑو بس ایک بات بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں. آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ سامنے دیکھو حضور سامنے کھڑے ہوئے. صحابہ کرام کے جھرمٹ کے اندر گئی اور حضور کے قدموں میں جا کر بے تحاشا رونے لگی, سسکیاں مار مار کر, دھاڑے مار مار کر, اور آپ کا گریبان مبارک تھام کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرا پورا خاندان بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, آپ تو زندہ و سلامت ہے نا, آپ کے ہوتے ہوئے دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے بالکل ہیچ ہے. جب آپ زندہ و سلامت ہے ہم کو کچھ نہیں چاہیے, بس آپ کا روئے انور, آپ کا در اقدس, آپ کا چہرہ انور ہمارے سامنے موجود ہے, آپ کی ہستی ہمارے سامنے موجود ہے. آپ تو زندہ و سلامت ہے نا, آپ کے ہوتے ہوئے دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے سامنے ہیچ ہے. کیا ہوا اگر میرا پورا خاندان لٹ گیا, پٹ گیا. جنگ احد کا موقع ہے, ایک دوسرا منظرنامہ. جنگ احد کے موقع پر ایک خبیث لعین مردود تھا, اللہ تعالیٰ اس کی خبر پر کروڑ اربوں
लानत नाजिल फरमाया, उसका नाम था इब्न कमिया, बड़ी काफ से इब्न कमिया, जो हकीकत में था कमीना। तो हुजूर के जो जंग के अंदर खौद पहनी जाती है चेहरों के ऊपर, जिस तरह हम क्रिकेट में देखते हैं कि वो चेहरों पर पहनते हैं क्रिकेटर लोग बॉल से बचाव के लिए, तो पिछले ज़माने के अंदर खौद पहनी जाती थी और जिस्म पर ज़रा पहनी जाती थी, जो लोहे का लिबास होता है जंग से बचाव के लिए। तो उस इब्न कमिया खबीस ने हुजूर के खौद पर इतनी तेज़ी और ज़ोरदार तरीके से हमला किया कि खौद की जो कड़ियाँ थी ना वो टूट गई और टूटकर हुजूर के रुखसार मुबारक, आपके गाल मुबारक से उसको चीरती हुई अंदर दाखिल हो गई। मामूली से सुई आपके के अंदर चुभ जाए, ऐसा तिलमिला उठता है इंसान। ज़रा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए आप कि जंग उहद के मौके पर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खौद मुबारक की कड़ियाँ टूटी और आपके रुखसार मुबारक को चीरती फाड़ती हुई अंदर दाखिल हो गई। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये देखा तो फ़ौरन लपक कर आगे बढ़े। उन्होंने बाहर निकालने की बतीरे कोशिश की, लेकिन वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी अंदर तक घुस गई थी। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने एक तदबीर अपनाई, अपना मुंह, अपने दांत खोले और वो कड़ियों को अपने दांत से पकड़कर उन्होंने खींचा। एक कड़ी उससे बाहर तो निकल गई, लेकिन इतनी तेजी के साथ बाहर निकली कि हज़रत अबू सईद खुदरी का एक दांत शहीद हो गया, दांत बाहर गिर गया। एक कड़ी अभी अंदर बाकी थी, उन्होंने फिर अपना मुंह खोला और दांत से उस कड़ी को खींचने की कोशिश की, वो दूसरी कड़ी भी निकल गई और उस चक्कर के अंदर, इस स्ट्रगल के अंदर उनका दूसरा दांत भी शहीद होकर बाहर गिर गया। अब वो कड़ियाँ जो बाहर निकली तो यहाँ तो सुराख पड़ गए थे, उससे भल भल मशकीज़े का मुंह जैसा खुलता है और उससे पानी गिरता है, तो हुजूर के यहाँ से खून निकलने लगा। अल्लाह की करोड़ों लानत है इब्न कमिया मलऊन और खबीस पर। हज़रत मालिक इब्न सिनान या सिनान इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये मंजर देखे, फ़ौरन लपक कर आगे बढ़े और कहा कि रसूलुल्लाह का मुक़द्दस खून ज़मीन पर गिर जाए। उन्होंने एक कतरा भी गिरने नहीं दिया, आगे बढ़े और हुजूर का मुक़द्दस खून जो वहाँ से निकल रहा था, रिस रहा था, उसको चूस चूस कर तो वो निकलना शुरू कर दिए, निकलने लगे। हुजूर ने जब ये देखा तो आपने दरियाफ़्त फरमाया, अतशरबु दम, मालिक तुम क्या कर रहे हो कि तुम मेरा खून निकल रहे हो, खून पी रहे हो? कहने लगे, नाम या रसूलल्लाह, जी या रसूलल्लाह, आपका खून मैं नहीं ज़मीन पर गिरने दे सकता। तो आपने इरशाद फरमाया, मन मस्सा दमी दमहु लम तमस्सुहु नार, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, जिसके खून में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून शामिल हो जाए, जहन्नम की आग उस बदन को छू भी नहीं सकती। मेरा, आपका, जानवर का बहता हुआ खून नापाक है, नजीस है, कपड़ों पर लग जाए, कपड़े नापाक है नहीं, खून बिल्कुल नापाक है, लेकिन ये दुनिया का अनोखा और पाकीज़ा तरीन खून है जो खुद ताहिर है, मुतहर है, और जो उसको अपने अंदर ले ले, निगल ले, उस पर जहन्नम की आग हराम है। हम अहले सुन्नत वल जमात का अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है कि हुजूर का पेशाब मुबारक, आपके जिस्म मुबारक से निकलने वाले जो फुजलात है, फुजलात उनको कहा जाता है, ये हमारे नज़दीक पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की ज़ात को हम अपनी ज़ात पर क़यास नहीं कर सकते। हुजूर इमामुल अंबिया है, अल्लाह ताला के बाद हुजूर की ज़ात बिल्कुल वराउल वरा है, वो हमारे तसव्वुर, हमारे अक्ल और वहम गुमान के अंदर नहीं आ सकती। हुजूर हुजूर है, हम उनके अदना गुलाम, उनके गुलामों के जूतों पर लगने वाले जो खाक के ज़र्रात है, उन ज़र्रात की भी हद तक हम नहीं पहुँच सकते। तो हुजूर का खून मुबारक जो है उन्होंने पिया और हुजूर ने फरमाया कि जिसके खून के अंदर मेरा खून शामिल हो जाए तो उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। हज़रत मौलाना ज़फ़र अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अब इसका एक मंजरनामा और जीता जागता नमूना, एक कुरैश का रईस था, उसका नाम था खालिद इब्न सुफियान या सुफियान इब्न खालिद। तो उसने साजिश किया, प्लानिंग किया और उस प्लानिंग के तहत उसने अपने चंद अफराद को मदीना रवाना किया और कहा कि तुम मोहम्मद को अपने फेवर में ले लो और उनको कहो कि हम आपके चंद असहाब को, चंद सहाबा को लेकर अपने इलाके में जाना चाहते हैं, तो वो हमको तबलीग करेंगे, थोड़ा दीन सिखाएंगे। हुजूर ने उनके साथ में अपने चंद सहाबा को रवाना फरमा दिया। उनके साथ में हज़रत खुबैब भी थे, हज़रत आसिम भी थे और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न तारिक भी थे और हज़रत ज़ैद इब्न दसीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। एक तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा है जो हमने 2-2.5 महीने पहले उनका तज़किरा किया, जो हुजूर के मुंह बोले बैठे थे, वो नहीं, ये दूसरे हैं हज़रत ज़ैद इब्न दसीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उन्होंने धोखे से ले जाकर सारे सहाबा को जो है शहीद कर दिया। सहाबाए किराम ने भी उनके छक्के छुड़ा दिए, पहले तिया पांचा किया, लेकिन उन काफिरों ने, वो तो थे कुत्तों की तादाद के अंदर और सहाबाए किराम मुट्ठी भर तादाद में थे, स्ट्रगल खूब की, लेकिन उन काफिरों ने, खबीसों ने उनको शहीद कर दिया। तो हज़रत खुबैब बाकी थे, उनको ले जाकर फरोख्त कर दिया और हज़रत ज़ैद इब्न दसीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, इनको भी ले जाकर इन्होंने फरोख्त किया। जब इनके कत्ल का दिन और घड़ी आ पहुंची तो सारे के सारे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या सब, तो इनके कत्ल का तमाशा देखने के लिए कत्लगाह पर हाजिर हो गए। इनको रस्सियों में बांध दिया गया था। तो वहाँ पर अबू सुफियान जो बाद में मुसलमान हुए, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हालत कुफ्र में थे, वो कहने लगे हज़रत ज़ैद को, न जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, ये है खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तो अबू सुफियान कहने लगे, अंशुदुकल्लाहु या ज़ैद, ज़ैद मैं तुझे खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, एक बात बता। कहने लगे, क्या? हम तुम्हारी जान बख्शी कर देते हैं, तुमको चलता कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन एक बात है कि तुम यहाँ मोहम्मद को ले आओ, हम मोहम्मद की गर्दन मार देंगे, उनका सर कलम कर देंगे, वो अन्ना का जालिसुन फी अहली का,
اور تم تمہارے گھر والوں کے اندر جا کر آرام سے عیش مستی کے ساتھ زندگی گزارو، ہم تم کو جیون دان دیتے ہیں، کیا تم کو یہ منظور ہے؟ جب انہوں نے یہ سنا تو حضور کا روئے انور ان کے چہرے اور ان کے دل و دماغ کی اسکرین پر گردش کرنے لگا، گھوم گیا ان کی نظروں کے اندر۔ انہوں نے جواب دیا، رب ذوالجلال کی قسم، تم تو حضور کا سر قلم کرنے کی بات کر رہے ہو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ حضور اس وقت جہاں بھی تشریف فرمائے، جہاں بھی رونق افروز ہے، حضور جس بھی جگہ چل رہے ہو، میں تو یہ بات بھی گوارا نہیں کرتا کہ حضور کے مقدس طلبوں کے اندر ایک کانٹا چبھے اور اس تکلیف سے جو ہے حضور اذیت کا شکار ہو اور میں اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھا رہوں، مجھے تو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر پھر ان کے ساتھ میں وہ معاملہ کیا گیا جو اس تاریخ کا دردناک باب ہے، پھر حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ان جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کی قبروں پر، مزاروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عشق و محبت کا ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔